ناظرین، ادب کی ایک صنف ہے جس کو طنز و مزاح کہتے ہیں، یا انگریزی میں جس کو سیٹائر کہتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ صرف ادب میں ہی استعمال ہوتی تھی، اور یہ بڑی ایک دلچسپ تحریر ہوتی ہے جس کو پڑھ کر انسان کہکہے لگاتا ہے، مسکرا سکتا ہے، خوش ہو سکتا ہے۔ کچھ عرصے سے یہ صنف کا استعمال صحافت میں بھی کیا جا رہا ہے، اور صحافت میں آپ دیکھیں کہ کئی ایک ایسے پلیٹ فارم یا ایسے رسائل بھی وجود میں آ چکے ہیں کہ جو سیٹائر کا استعمال کرتے ہیں، اور سیٹائر بنیادی طور پر مزاح پیدا کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ جھوٹ گھڑے جاتے ہیں، اور ایسے جھوٹ گھڑے جاتے ہیں جن پر لوگ اکثر اوقات زیادہ غور و فکر کے بغیر یقین کر لیتے ہیں، اور اس جھوٹ کی بنیاد پر کوئی ایسی ناقابل یقین خبر ان تک پہنچائی جاتی ہے کہ جو ان کے اس سینس آف ایڈونچر کو ذرا یوں سہلاتی ہے۔ لیکن اس میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس خبر کو سچ سمجھ لیتے ہیں، اگرچہ ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو اس کے اندر موجود طنز کو سمجھ جاتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس طنز کو نہیں سمجھ پاتے اور اس خبر کو سچ سمجھ کر پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ ملالہ یوسفزئی کو جب نوبل پرائز دیا گیا تو ان کے حوالے سے کچھ خبریں پھیلنا شروع ہوئیں کہ جیسے وہ کوئی مغربی ایجنٹ ہیں، اور وہ کوئی یہودی سازش ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ایک ڈرامہ تھا۔ اور اس پر ہمارے ایک دوست صحافی نے مزاح کے طور پر، طنز و مزاح کے پیرائے میں ایک کہانی لکھی، اور وہ ایک رسالے میں چھپوا دی، اور اس کہانی میں انہوں نے ایک طرح سے ایک افسانہ تھا جس میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ملالہ یوسفزئی دراصل کسی غیر مسلم کسی عیسائی نن کی بیٹی تھیں، اور جن کو ضیاء الدین یوسفزئی کے گھر میں جس کی پرورش ملالہ کے نام سے کی گئی، اور ان کو پلانٹ کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہاں پر انتشار پھیلایا جائے، یا اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، یا مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور اس میں انہوں نے بہت سے نام بھی استعمال کیے، کیریکٹرز استعمال کیے، اور ایک پوری ایک کہانی گھڑ کر پیش کی، اور اس کے آخر میں لکھا بھی کہ یہ سارا مذاق ہے، اور وہ لوگوں کو انہوں نے بتایا بھی کہ یہ ایک خبر مذاق میں نے لکھی ہے، اور یہ طنز ہے ان لوگوں پر جو اس کو ایک سازش اور اس کو ایک ڈرامہ قرار دے رہے ہیں۔ لیکن شاید آپ اس بات پر یقین نہیں کریں گے کہ اس خبر کو یا اس سٹوری کو بالکل سچ مانتے ہوئے پاکستان کے کئی اور جرنلز نے، میگزینز نے اس کو شائع کیا، خاص طور پر ان میگزین نے جن کا پہلے سے نظریہ یہ تھا کہ یہ ساری ایک سازش ہے۔ اسی طرح کی اور کئی ایک مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی میں ایک پرچہ نکلتا ہے جس کا نام ہے دا اونین۔ دا انین جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ انین پیاز کو کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ پیاز کے جتنے بھی چھلکے اتارتے چلے جائیں اس کے اندر سے کچھ برآمد نہیں ہوتا، بلکہ وہ چھلکوں میں لپٹی ہوئی ہی پیاز ہوتی ہے جس میں صرف چھلکے ہی چھلکے ہوتے ہیں، اور یہ ایک طنزیہ میگزین ہے۔ اس میگزین نے 2019 میں جنوری 9 کو 2019 میں ایک خبر اپنی ویب سائٹ پر جاری کی، اور جس کی سرخی یہ تھی کہ CIA ایشوز پوسٹ ہیومس اپالوجی آفٹر نیو ایویڈنس کلیئرز اسامہ بن لادن آف انوالومنٹ ان 9/11 اٹیکس۔ اور اس خبر میں انہوں نے لینگلے ورجینیا میں جو ایک جگہ ہے جہاں پہ CIA کا ہیڈ کوارٹر واقع ہے، وہاں کی ڈیٹ لائن کے ساتھ ان کی ایک سپوکس پرسن کی ایک تصویر لگا کر یہ خبر شائع کی کہ CIA نے اسامہ بن لادن کے مرنے کے بعد اپنی طرف سے ایک معافی نامہ جاری کیا ہے، اور جس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کا 9/11 کے حملوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بنیادی طور پر یہ ایک طنزیہ خبر تھی، اور جس کو طنز کے پیرائے میں ہی ان لوگوں پر طنز کرنے کے لیے اس خبر کو جاری کیا گیا تھا کہ جو ابھی تک 9/11 کو یا 11 ستمبر کے واقعے کو جب امریکہ میں ٹوئن ٹاورز کو گرا دیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ سارا
دنیا کے نقشے تبدیل ہونا شروع ہوئے، افغانستان، عراق، شام، جتنی بھی مصیبتیں آئیں وہ اس کے بعد آئیں، لیکن اس پر ایک پوری ایک سازشی نظریہ موجود ہے۔ ایسے لوگ امریکہ میں بھی موجود ہیں، پاکستان میں بھی موجود ہیں، دنیا بھر میں موجود ہیں جو ابھی تک اس واقعے کو ایک سازش سمجھتے ہیں، وہ ایک یہودیوں کی سازش سمجھتے ہیں جس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو انہی لوگوں پر طنز کرتے ہوئے یہ خبر جاری کی گئی تھی، لیکن آپ نے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، یہ زیادہ عرصے پہلے کی بات نہیں ہے کہ 2019 میں جب یہ خبر دی اونین نے جاری کی، اور ایک بالکل پروفیشنل انداز میں، جیسے کوئی بھی اخبار پروفیشنلی ایک خبر دیتا ہے، اس طرح سے انہوں نے جاری کی، لیکن وہ اخبار بذات خود اس کا موٹو ہی یہ ہے کہ وہ ایک طنز پیش کر رہا ہے، اور اس کی خبر پر بالکل بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو طنز اور مزاح کے انداز میں اور اسی مقصد کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کو بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے اس خبر کو پڑھا اور اس خبر کو اپنے اس خیال کی تصدیق سمجھا کہ واقعتاً 9/11 کا واقعہ ایک سازش تھا، اور اب CIA نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ اسامہ بن لادن کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اس خبر کو آگے ایک ثبوت کے طور پر پھیلایا کہ دیکھیے ہم نہ کہتے تھے کہ ایسا ہوا۔ تو اس طرح کی بہت سی خبریں ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جس طرح سے جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے، اور جتنی تیزی سے ہمارے ہاں جھوٹی خبریں اور غلط خبریں پھیلتی ہیں، وہ معاشرے میں ایک بہت بڑے فساد کا باعث بنتی ہیں، اور وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیتی ہیں جس میں صحیح کو غلط سے جدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ ہم ایسی طنزیہ خبروں پر اور سیٹائر کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم ان کا شکار نہ ہوں۔